السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال الله عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من سره ان يبسط له في رزقه او ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، متفق علیہ۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے توحید اور نماز اور اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے اوپر جو فرض قرار دیا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا حق رشتے ناطے کو نبھانا ہے۔ یہ ہمارے دین کا بڑا بنیادی حصہ ہے، لیکن جس قدر شریعت میں رشتوں کو نبھانے کی تاکید کی گئی ہے، اس قدر ہم اس سے غافل ہیں۔ رشتے ناطے کو توڑنے کو، رشتہ داروں سے روٹھنے اور ناراض ہونے کو ہم تو فیشن بنا کے رکھے، بات بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داری نہیں نبھائی جاتی، آنا جانا بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، رشتوں کا توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ داروں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رشتوں کو جوڑا جائے، رشتہ داری نبھائی جائے، رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، جنت میں داخلے کا سبب ہے، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں جن بنیادی تعلیمات کا آپ حکم دیتے تھے، ان میں سے ایک تعلیم یہ تھی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو جوڑو۔ مدینہ میں آپ پہنچے، سب سے پہلا حکم آپ نے یہی دیا: یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگو، سلام کو عام کرو، رشتہ داری نبھاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھو، آرام سے سلامتی کے ساتھ بغیر کسی عذاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آپ کہاں بیان کر رہے ہیں؟ جیسے آپ مدینہ پہنچے، پہلا حکم، پہلی حدیث مدینہ کی یہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب رشتہ داری کہی جاتی ہے تو اس کی تین قسمیں ہیں: ایک ابو کی طرف سے رشتہ داری، ایک امی کی طرف سے رشتہ داری، اور ایک بیوی کی طرف سے رشتہ داری۔ ابو کی طرف سے جو رشتہ داری ہوتی ہے، ددیالی رشتہ، دادا ہے، دادی ہیں، چچا ہیں، اور اس کے اوپر آپ چلے جائیں پر دادا۔ ایسے ہی دوسرا جو رشتہ ہے، ماں کی طرف سے ننیالی رشتہ، نانا ہے، نانی ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، خالو ہے۔ اور ایک رشتہ جو بیوی کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو ہم سسرالی رشتہ کہتے ہیں۔
ان تمام رشتوں کو جوڑنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور جو درس کے لیے آیت منتخب کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں یہی حکم دیا ہے، رشتوں کو جوڑو۔ ہمارا جو مال ہے اس مال میں صرف ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم استعمال کریں، مال ہمارا ہے، اس مال میں ہمارے رشتہ دار کا بھی حق ہے۔ ہمارا جو مال ہے اس مال میں ہمارے رشتوں کا بھی حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، یعنی کہاں پہ خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہا تم جو بھی کچھ خیر خرچ کرو کس کے لیے، کہا والدین پر خرچ کرو، والاقربین، قرابت داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، جو رشتے ہیں ان پر خرچ کرو، جو رشتے ہیں ان پر خرچ کرے اس کی بڑی فضیلت ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرے بڑی فضیلت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں عام غریب پر، عام مسکین پر صدقہ دینا یہ ایک صدقے کا ثواب ہے، یہ ایک نیکی ہے، لیکن اگر وہی صدقہ، وہی مال اگر رشتوں پر خرچ کیا جائے، رشتہ داری پر اس کو لٹایا جائے تو صلہ رحمی کا ایک ثواب اور دوسرا ثواب صدقے کا، یہ ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اگر ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، ہمارے رشتہ دار محتاج ہیں، ہمارے رشتہ دار فقیر ہیں، محتاج ہے، تنگ دست ہے، ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اپنے غریب رشتہ دار کو دیں، ہم اپنا صدقہ غریب رشتہ دار کو دیں۔ ہمارے گفٹ اور ہدیے کا سب سے زیادہ مستحق یہی رشتہ دار ہے، تو رشتے ناتوں پر خرچ کرنا بڑی نیکی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے سماج میں رشتہ داروں کو وہ حق نہیں ملتا ہے جو شریعت میں حق بتایا گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقی وان ينسأ له فی اثری فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کی روزی کھل جائے، مال میں برکت ہو، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے۔ دیکھیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ مال زیادہ ملے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ عمر لمبی ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیا دے رہے ہیں؟ تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے، کشادہ کر دی جائے، مال میں برکت ہو جائے اور عمر بڑھا دی جائے، زندگی لمبی کر دی جائے، نسخہ یہ ہے فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی نشانی یہی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ ہم اپنے رشتہ دار سے اگر خوش ہوں گے، راضی ہوں گے، ان کے یہاں آئیں گے، جائیں گے، صلہ رحمی کریں گے، مالی سپورٹ اور مالی مدد کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، اس سے زندگی میں خوشحالی پیدا ہوگی، آدمی پرسکون زندگی گزارے گا۔ اور اگر لڑائی ہو، خاندانی اختلاف ہو، ناراضگی ہو، آنا جانا بند ہو، رشتہ آدمی توڑ دے، ایسا آدمی ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، ایسا آدمی بکھر کر رہ جاتا ہے، ایسا آدمی بے سہارا ہو جاتا ہے۔ اگر رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور آدمی کبھی خود کو بے سہارا اور تنہا محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں ہمارا رشتہ دار کھڑا ہوتا، ہمارا سپورٹ کرتا ہے، تو وہ آدمی بڑا خوشحال ہوتا ہے جو رشتوں کو نبھاتا ہے۔ وہ شخص ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے جو رشتوں کو چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داری کو نہیں نبھاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ رشتے کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے. رشتہ داری اتنی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. کل قیامت کے دن جو سوالات ہم سے ہوں گے اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا رشتہ داری کتنی نبھائی تھی. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. جب نکاح پڑھایا جاتا ہے، خطبہ دیا جاتا ہے، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، اسی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، یہ جملہ موجود ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. قیامت کے دن تم سے رشتہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور رشتہ داری یہ عرش سے چمٹی ہوئی ہے. الرحیم متعلقۃ بالعرش. اور ایک روایت میں الرحیم شجرۃ من الرحمن، کہ یہ رشتہ داری رحمان سے مشتق ہے. اور ایک روایت میں کہ یہ رشتہ داری عرش سے چمٹی ہوئی ہے. اور رشتہ داری یہ کہتی ہے من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو مجھ کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا. وہ آدمی خوشحال ہوگا، آباد ہوگا، اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں، اس کی اولاد میں، اس کی زندگی میں، عمر میں برکت ہوگی، خوشحالی پیدا ہوگی، مالی برکت ہوگی، اولاد کی برکت ہوگی. جو رشتوں کو نبھائے گا. اور جو رشتوں کو توڑے گا، رشتہ داری کہتی ہے کہ من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. اور جو مجھ کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا. جو مجھ کو توڑے گا، رشتہ داری کہتی ہے اللہ رب العالمین سے کہ جو مجھ کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ دے گا، بکھیر دے گا. اس آدمی کے لیے تباہی ہے، اس آدمی کے لیے بربادی ہے جو رشتوں ناتوں کو توڑتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رشتہ داری کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. سماج دیکھ لیجئے، معاشرہ دیکھ لیجئے. ایک باپ ہے، سرپرست ہے، وہ اپنے بیٹوں سے روٹھا ہوا ہے. ایک بیٹا ہے اپنے ماں باپ سے روٹھا ہوا، ناراض ہے، برسوں سے بات نہیں کر رہا ہے. ایک ساس ہے اپنی بہو سے ناراض ہے، ایک بہو ہے اپنی ساس سے ناراض ہے. چچا سے اختلاف، پڑوسی سے اختلاف، بھائی سے اختلاف. ہر رشتوں میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک صورتحال وہ تھی، ہمارے پاس غربت تھی، مال کی کمی تھی، ہم رشتوں کو نبھاتے تھے. تاریخ دیکھ لیجئے، جب مال کم تھا تو ہم رشتوں کو نبھاتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، لیتے تھے، دیتے تھے، ہنسی خوشی میں حاضر ہوتے تھے. مگر آج دولت مل گئی تو دھڑلے سے کہتے ہیں کہ تو جا، تو نے ہم کو دعوت نہیں دی، ہم کو کھانا نہیں کھلایا، ہمارا سپورٹ نہیں کیا، ہم تیرے جنازے میں نہیں جائیں گے، تیرے غم میں شرکت نہیں کریں گے. آدمی بات بات پر رشتوں کو توڑ دیتا ہے. ہمارے سماج کا ایک بہت بڑا سلگتا ہوا موضوع یہ ہے، سلگتا ہوا معاملہ یہ ہے کہ آج آدمی رشتہ داری کو وہ مقام نہیں دے رہا ہے جو ہماری شریعت میں رشتہ داری کو نبھانے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا میں اپنی بات کو لمبی طول نہ کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ذرا ہم بازار جائیں، مارکیٹ جائیں، کوئی سامان لیں، سبزی لے رہے ہیں، پھل لے رہے ہیں، 1 کلو سیب اپنے بھائی کے لیے لے لیں، اپنے پڑوسی کے لیے لے لیں، اپنے چچا کے لیے لے لیں، اپنے دادا کے لیے لے لیں. رشتہ داری کو جاننا چاہیے، اس کو جوڑنا چاہیے. یہ ایک کلو سیب لے کر کے یا 1 کلو میٹھا لے کر کے یہ کیا رقم لگے گی؟ کوئی دولت نہیں ہے، مگر اس کا ثواب کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے رشتہ دار جو ناراض ہیں، ہم آگے بڑھ کر کے پہل کریں اور ان کو ملانے کی کوشش کریں. ایک وقت تھا کہ لوگ رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے میٹنگ کرتے تھے، پنچایت کرتے تھے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کر کے جوڑنے کی کوشش کرتے تھے. اور آج معاملہ یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے سے روٹھا ہوا ہے تو زخم پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں، آگ میں پٹرول ڈالنے کا کام کرتے ہیں. ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کو ہونا چاہیے جو صلح کرنے کا کام کریں، آپس میں جوڑنے کا کام کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ناراض رشتہ دار پر خرچ کرے، اپنے ناراض رشتہ دار پر خرچ کرے. کہنے کو آسانی چیز ہے، آدمی جس سے ناراض ہے، برسوں سے روٹھا ہوا ہے،
اس سے بات نہیں کر رہا ہے تو کیا اس کو پیسہ دے گا، اس پر صدقہ کرے گا، اس پر خرچ کرے گا؟ افضل الصدقہ علی ذی الرحم الکاشف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح روایت ہے کہ سب سے افضل صدقہ ناراض رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ ہم بہت کرتے ہیں، یہاں صدقہ کریں، وہاں صدقہ کریں، غریب پر خرچ کریں، وہاں کسی ادارے پر خرچ کریں، مسجد میں خرچ کریں، غریب پر خرچ کریں، لیکن اگر ہم اپنے روٹھے ہوئے رشتہ دار پر خرچ کر رہے تو گویا کہ ہم اپنی انا کی قربانی دے رہے ہیں، اپنے انا کی قربانی دے رہے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ توڑو، شیطان توڑنا چاہتا ہے، دور کرنا چاہتا ہے، مگر ہم شیطان کی بات نہ مانتے ہوئے اپنی انا کی قربانی دیتے ہوئے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا رحمان کی بات یہ ہے کہ ہم رشتہ داروں کو جوڑنے کا کام کریں، اور شیطان کا کام یہ ہے کہ رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے کا کام کرتا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں یا شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو ہم سے ہمارے رشتہ دار ناراض ہیں ہم ان کو جوڑنے کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے، اور رشتوں کو جو روٹھے ہوئے ہیں ہم کو ایک کر دے، نیک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔